نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشر قوم کا کیا جواب تھا، آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا صالح، ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان امیدوں کے مرکز تھے۔ یعنی قوم کا انداز دیکھیں، ہمیں بڑی توقعات تھی کہ تم باپ دادا کا نام روشن کرو گے، اس قوم کو بہت آگے لے کر جاؤ گے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم ان کی پرستش نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تم جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہم قوی شبے میں مبتلا ہیں۔ یعنی ہم تو تمہیں امیدوں کا مرکز سمجھتے تھے، یہ قوم کا انداز دیکھیں، اب تم ہمیں دعوت دیتے ہو کہ ایک اللہ اس کو مانیں اور اس کی توحید پر کاربند ہو جائیں، اور باپ دادا کی جو باتیں چلی آ رہی ان کو چھوڑ دیں۔ ماضی کی اقوام میں گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ رہی کہ اندھے بن کر ماں باپ کی، باپ دادا کی پیروی کرتے تھے، چاہے ان ماں باپ کی اور آباء و اجداد کی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قوم کا جواب تھا۔ ایسی بات مشرکین مکہ نے حضور کو بھی کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو صادق اور امین بڑے اچھے کردار کے تھے، یہ تم ہمیں منع کیوں کرتے ہو بتوں کی پوجا پاٹ سے؟ یہ ہے جو پیغمبروں کو راہ خدا میں، راہ حق میں یہ ساری مشقتیں جھیلنا پڑی ہیں۔ قال یا قومی، جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمۃ، اور اس سے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی، میں اس کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے نبوت عطا فرمائی، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں بالفرض تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا، میں تو اس کے حکم کا پابند ہوں۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم میرے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس سے ہٹا کر تم چاہتے ہو کہ میں خسارے میں پڑ جاؤں، پھر تو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی عاجزی کا بیان اور قوم کو توحید کی طرف وہ مسلسل دعوت دے رہے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور کسی برے ارادے کے ساتھ اس کو مت چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، بس تمہیں بہت جلد عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ایک پہاڑ کو پھاڑ کر ان کو عطا کی گئی، بہت بڑی اونٹنی تھی جو ان کو عطا کی گئی معجزے کے طور پر، اور اس کے تعلق سے گفتگو پہلے بھی آئی۔ فَعَقَرُوهَا، پس ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ فَقَالَ، پس انہوں نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تم اپنے گھروں میں برت لو 3 دن اور، یعنی بس 3 دن کا معاملہ ہے، جو چاہو سو کر لو، تھوڑے مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایسا وعدہ ہے جو ناقابل تکذیب ہے، یعنی اس کے خلاف نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا، عذاب تم پر مسلط ہو کر رہے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح کو علیہ السلام بچا لیا اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ذریعے، وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب بہت قوی، بہت غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو زوردار چیخ نے، بہت ہولناک چیخ نے آ پکڑا، پس انہوں نے صبح کی تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حال ان کا یہ ہوا کہ وہ پڑے رہ گئے اوندھے اور تتر بتر اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے، ایسے مٹا ڈالا۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ، قوم ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِثَمُود، آگاہ ہو جاؤ قوم ثمود کے لیے پھٹکار، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، 3 رسولوں کا بیان مکمل ہوا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ 3 رسول ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے عہد کے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور یقیناً ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے علیہ السلام خوشخبری لے کر، اور انہوں نے کہا سلام، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ سلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر ذرا دیر نہ کی ایک بھنا ہوا بچھڑا یعنی اس کا گوشت لے آئے۔
ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بہت معروف ہے، عربوں کو بھی اس میں سے حصہ ملا، اور کوئی تکلفات کا معاملہ نہیں، جیسے مہمان آئے فوراً تیاری شروع کی اور بھنا ہوا بچڑا اس کا گوشت لے کر آ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ نوٹ کیجئے گا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے، اور دو مقاصد تھے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو صاحبزادے کی خوشخبری دینا، حالانکہ بڑھاپے کا معاملہ ہے، اور دوسرے یہ جائیں گے قوم لوط کی طرف اور ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے یہ فرشتے۔ یہ دو مہمات ان کی اس موقع پر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا، فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، پھر جب انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے تو وہ ان سے ڈرے اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈریے مت، انا ارسلنا الى قوم لوط، بے شک ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ ڈر سے کیا مراد؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں جو دشمن ہوتا تھا وہ دشمن کے گھر پہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کے کھانے میں شرکت نہیں کرتا تھا، تو شاید ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف ہوا ہو۔ اور ایک اور رائے جو کہ بعض مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ فرشتوں کا آنا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ڈر ہوا کہیں کسی قوم کے بارے میں کوئی فیصلہ لے کر تو فرشتے نازل نہیں ہوئے، یہ ڈر بھی ان کو محسوس ہوا۔ یہ دونوں آراء مفسرین نے بیان فرمائیں۔ قالوا لا تخف، وہ فرشتے بولے جو انسانی شکل میں ہیں کہ ڈریے مت، انا ارسلنا الى قوم لوط، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے انہیں خوشخبری عطا کی اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی علیہ السلام۔ یہ بی بی سارہ ہے سلام علیہا، اور خوشخبری جو عطا ہو رہی ہے حیرت کے مارے وہ ہنس پڑی ہیں، آگے اور بھی ذکر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی عطا ہوں گے جو کہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو خوشخبری پر خوشخبری عطا ہو رہی ہے۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا، وہ بولی بی بی سارہ سلام علیہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ہائے ہائے میرے ہاں بچہ ہوگا، حالانکہ میں تو بڑھیا ہوں اور میرے خاوند تو بوڑھے ہیں۔ حیرت کے مارے ان کی ہنسی بھی نکل پڑی خوشخبری سن کر، اور حیرت کا اظہار ہو رہا ہے ایسے کیسے ہوگا۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے، انہونی سی بات ہے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہ بولے فرشتے کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں؟ تو آپ پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اے گھر والوں۔ اہل البیت کے الفاظ آئے، یہاں بی بی سارہ سے خطاب ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت میں گھر والوں میں سے زوجہ وہ شامل بھی ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ یہ ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو برکت کی خوشخبری سنا دی گئی اور بیٹے کی خوشخبری بھی عطا کر دی گئی، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، اور اے گھر والوں تم پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ خوبیوں والا ہے، بزرگوں والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو خوف کچھ تھم گیا، جاتا رہا، وجاءته البشرى، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ کیا ہوا کہ قوم لوط پر عذاب کے لیے فرشتے بھیجے جا رہے ہیں، التجا کرنے لگے، اللہ کچھ گھرانے ہوں ایمان والوں کے تو بچا لے، اللہ 5 گھرانے ہوں تو بچا لے۔ روایات میں ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ ذاریات میں پڑھیں گے، اللہ اکبر 27 پارے میں، ایک ہی گھر تھا مسلمانوں کا، وہ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں، باقی ساری قوم نافرمانی پر رہی، تو اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کر رہے تھے، بڑے نرم دل تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار، بڑے نرم دل، بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی قیمتی صفات رب کائنات ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرما رہا